کہ ہم جس نہج پہ چل نکلے ہیں، جن چیزوں کو آج کل ہم گناہ سمجھنا ہی ہٹ گئے ہیں، تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جس چیز سے ہم بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہماری اولادیں، ان کی ہم کس نہج پہ تربیت کریں کہ ہماری بھی فرما بردار رہیں اور دین اسلام پہ بھی کاربند رہیں اور آنے والوں میں مسلمانوں کی عزت کا باعث بنے۔ تو پہلا نقطہ سچی بات ہے کہ گفتگو جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کی سنتے ہیں، اگر تو وہاں پہ فلسفے کے پروفیسر ہوتے، سائیکالوجی کے پروفیسر ہوتے یا کسی اور سبجیکٹ کے ہوتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اب جب اسلامیات کے پروفیسروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دین کا اصل منبع، اصل ماخذ اور شریعت کن چیزوں پہ مبنی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے، دیکھنا آپ خاتم النبیین کیوں ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوگا، کوئی بھی فتنہ کھڑا ہوگا، اس کا حل قرآن و حدیث میں آلریڈی ہے، آپ بتا کے گئے ہیں۔ تو آپ نے صدیوں پہلے کہا کہ لوگوں میرے بعد تم بہت کچھ دیکھو گے، بڑے فتنے اٹھیں گے، بڑے اختلافات ہوں گے، بڑے مسئلے ہوں گے، لیکن میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری میری سنت، میرا طریقہ۔ جب تک تم مضبوطی سے، یہ نہیں کہ صرف ان کو ظاہری طور پہ مانو گے، اس کے ساتھ ٹچ رہو گے، نہ، جب تک پنجابی میں کہتے پکے پیری مضبوطی سے ان پہ کاربند رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے جو آیا میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو منافق تھے، ان کے سے کہا جا رہا تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، کیسا ایمان لے آئیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا صحابہ قرآن و حدیث پہ ایمان لائے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت والے ہیں۔ اور دوسرا قرآن پاک کے آغاز میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمنوا کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ صحابہ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ صحابہ کا ایمان جو ہے یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ اب کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی بات تمہیں ظاہری طور پہ اچھی لگے، تم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کے تم ذاتی عقل کو استعمال کرو گے تو پھر میرے بھائی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس کی دلیل، اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ، اب جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے شریک لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی، وہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا تھا، پیچھے تو پکے مومن رہ گئے تھے نا، جو جنگ میں شامل تھے وہ پکے مومن تھے، صحابہ تھے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، دیگر بھی صحابہ تھے، اللہ کے رسول تھے۔ آپ نے ایک گھاٹی پہ صحابہ کو مقرر کر دیا، کہا کہ کامیابی ہو جائے یا ناکامی ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس گھاٹی کو، اس درے کو نہیں چھوڑنا بس۔ اب کیا ہوا؟ جنگ شروع ہوگی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے حملے میں، پہلی کوشش میں، پہلے وار میں ہی صحابہ کا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، دشمن بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ ڈیوٹی تو لگی تھی جنگ کے لیے، اب دشمن بھاگ گیا ہے، ہم بھی جو سامان اکٹھا کرنا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔
جب وہ سامان اکٹھا کرنے کے لیے درہ چھوڑ کے آ گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ادھر سے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے اس درے میں سے حملہ کیا جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ صحابہ نے اپنی عقل استعمال کی وحی کے علم کے مقابلے میں، کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، اور جب اپنی عقل استعمال نہیں کی پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے حضرت اسامہ کا لشکر بھیج گئے۔ اب حضرت اسامہ غلام کے بیٹے تھے، غلام ابن غلام، اور اس لشکر میں جو شامل صحابہ تھے وہ قریشی بھی تھے، بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ ابھی لشکر تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی، آپ ابھی اس دار فانی سے چلے گئے۔ جب دار فانی سے چلے گئے تو ایک تو خلافت کا مسئلہ بن گیا، کچھ اور مسئلے بن گئے، صحابہ نے ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، انہیں مشورہ دیا کہ آپ نے اس لشکر کو روک لیں، حالات ٹھیک نہیں۔ اب جیسے بھی حالات تھے، اور واقعہ ہی کوئی بعد سے منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کئی اور قبائل نے مرتد ہونا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ ابو بکر زندہ ہو اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل نہ ہو، اللہ کا دین مر جائے، یہ نہیں ممکن ہے۔ انہوں نے کہا یہ لشکر نہیں روک سکتا۔ پھر صحابہ اکٹھے ہو کے آئے کہ آپ ایسے کریں کہ اللہ کے رسول اب نہیں ہیں، پہلے تو آپ کا فرمان تھا، ایک غلام ہے وہ عمر میں بھی کم ہے، تو اس لیے اس کی بجائے آپ نا اس لشکر کا سربراہ کسی خاندانی بندے کو، کسی بڑے بندے کو بنا دیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کر گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کو انہوں نے بھیجا صحابہ نے کہ ہماری نہیں مانتے ابو بکر صدیق، آپ جا کے سمجھائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا کہ جب تو جہالت میں تھا تو بڑا بہادر تھا، اب بزدل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف میں کروں؟ اب وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ جب لشکر روانہ ہو گیا، باہر کی دنیا والے یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کی بنا پہ متحد ہیں، جب یہ دنیا سے جائیں گے یہ تتر بتر ہو جائیں گے، ان میں قیادت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور بس پھر ان میں اتحاد نہیں رہے گا، ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد جب وہ لشکر ایک غلام کی قیادت میں نکلا، اب اس کا چونکہ آپ صاحب وحی تھے اللہ کے رسول، آپ کا ہر کام من جانب اللہ ہوتا تھا، انبیاء تو ہجرت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، تو جب وہ لشکر 1 مہینے کی مسافت طے کر کے لوٹا تو پوری دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی کہ یہ تو ایک غلام کی قیادت میں ہی منظم ہے، ان کے ہاں تو قیادت کا مسئلہ ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کا ایک روب بیٹھ گیا۔ اب مطلب کیا ہے کہ دونوں واقعات، کہ ایک طرف تو ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ کی بات رد کر دی اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، ادھر کیا ہے جی ہماری اسمبلی کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ شریعت بل پیش ہوا اسمبلی میں، اب اسمبلی نے پاس نہیں کیا، اب اللہ کا شریک کون ہوا؟ یہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کے والد صاحب تھے مولانا محی الدین لکھوی، بڑے نیک تھے، ایم پی اے بن گئے۔ وہ جب اسمبلی میں بیٹھے نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لے، انہوں نے کہا جی نہیں بعد میں پڑھتے رہیں گے، انہوں نے اسی وقت رزائن دے دیا کہ میں ایسی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں ہو سکتا کہ جس میں نماز کا ٹائم نہ ہو۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دین پہ عمل کرتے تھے۔ اب صحابہ کی بات آئی کہ جب صحابہ نے
احد میں اپنی عقل استعمال کی، فرمان رسول کے مقابلے میں نقصان ہو گیا۔ جب ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ کی بات رد کر دی اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، تو نفع ہو گیا، فائدہ ہو گیا۔ ایسے اور بڑے واقعات ہیں۔ تو ایک تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے، ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں اجتہاد کرنا چاہیے۔ مجتہد جو ہوتا ہے جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی باؤنڈری سے، اپنے اسلاف کے طریقوں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ سبیل المومنین سے باہر نہیں نکل سکتا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کی راہ چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر کو جائے گا اللہ کہتے ہیں ہم ادھر کو دھکا دے دیں گے، اس کو نُصْلِهِ جہنم، پھر اس کو جہنم میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم ایک بہت بری جگہ ہے۔ تو مومنین پکے کون ہیں؟ وہ بھی صحابہ، اتھینٹک سرٹیفائیڈ مومن کون ہیں؟ صحابہ۔ ورنہ اب رہی بات کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دینی تحریکیں تو ہمارے لیے نمونہ ہیں، دینی تنظیمیں تو ہمارے لیے نمونہ ہیں، دینی شخصیات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ پہلی بات کہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ میں غلطی کر سکتا ہوں، میرے بیٹے کر سکتے ہیں، اور کوئی مولوی کر سکتا ہے، یہ دین نہیں۔ دین کیا ہے جو آپ نے اس وقت فرمایا کہ میرے بعد بہت کچھ دیکھو گے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ بنے، کوئی بھی پریشانی بنے، یہ بات ہمیں لینی چاہیے۔ اب دوسرا نقطہ یہ جو 8 مارچ کو یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے، ہمارے لیے فلاں ہے۔ اب آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، وہ کہتا ہے میں نے سکول نہیں جانا، وہ کہتا ہے کہ میں نے، اسے سمجھ نہیں، میں نے انگاروں سے کھیلنا ہے، میں نے بارود سے کھیلنا ہے۔ وہ گھر کے اندر اور خطرناک قسم کی چھوٹا بچہ ہے، مرچیں پڑی ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب کیا ماں اس کو روکے یا کہے کہ نہیں اس کی آزادی سلب ہوگی؟ اب وہ بچہ بے سمجھ ہے، بے عقل ہے، اس کی عقل محدود ہے، ابھی باشعور نہیں، اس لیے اسے روکنا پڑے گا۔ بعین ہی میرے بھائی وہ بچہ تو شاید اس کی ماں پاگل بھی ہو سکتی ہے روکنے والی، اس کا باپ کا بھی ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن ہم خواتین پہ اپنے وضع کردہ اصول نہیں نافذ کرنا چاہتے۔ یہ مولویوں نے قانون نہیں بنائے، ہم وہ قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، ساری مخلوقات کو بھی، جس کو ہر ایک سے بہت پیار ہے، جس نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلوائے تھے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی، صحیح جگہ شادی کی، اور پھر یہ نہیں کہا کہ وہ جیسے میری کوٹھی ڈیفنس میں ہوگی وہ کسی محلے میں رہے گا۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں نا قریب قریب، وہ جنت میں ایسے میرے قریب ہوگا۔ کب آپ نے فرمایا تھا؟ جب بچیوں کو زندہ درگو کرتے تھے، جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ منہ نہیں دکھاتا تھا، اس زمانے میں آپ نے اس بت کو توڑا تھا۔ جب حاتم طائی کی بیٹی آئی آپ نے اس کے لیے چادر بچھا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ احترام کرتے تھے، تو یعنی اور آپ نے اس زمانے میں کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اچھا، اب آزادی کس چیز کی ہے؟ مثلا کیا اسلام نے خواتین کے لیے جو قاعدے، قوانین، جو اصول، جو ضابطے وضع کیے ہیں وہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی اگر وہ ابھی جو پہلے واقعات ہم نے رکھے ہیں کہ صحابہ اپنی عقل وحی کے مقابلے میں استعمال کریں تو نقصان، اگر آج کی خواتین کریں،
اچھا اب دیکھو، اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں ان کا حق دو. اسلام کہتا ہے کہ شادی کے موقع پہ بیٹی سے بغیر پوچھے آپ شادی نہیں کر سکتے. اسلام کہتا ہے کہ برابری کا خیال رکھو. یعنی یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں. تو ہر چیز کا اختیار دیا ہے. ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا کہا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. اگر تم ان کو 100% 100% سیدھا کرنا چاہو گے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، گھر ٹوٹ جائے گا. اس لیے ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، جو چھوٹی موٹی ان کی حرکات ہیں، ان کو برداشت کرو، اسی حال میں ان کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب دیکھیں نا، اللہ نے بعض بندوں کو، دیکھیں نا، اسلام میں جو بندوں کے اختیار میں چیزیں نہیں، اللہ نے ان کا اختیار دیا ہے. مثلا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن جو ہے نا بزدل بھی ہو سکتا ہے. یعنی اچھا نہیں گنا گیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بہادر نہ ہو، کوئی بندہ کنجوس نہ ہو. مومن گناہگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ حدیث کے اندر ہے، آپ نے فرمایا، کیونکہ جھوٹ سے مسئلہ ہی نہیں حل ہوتے. آج ہمارا کچہریوں کا سسٹم، ہمارے ٹی وی پہ ٹاک شو، آج یہ سیاسی پارٹیوں کے دعوے، آج یہ ججوں کا جو جتنے کیس سے قید بڑھے جا رہے ہیں، یہ سارے جھوٹ کی بنا پہ ہیں. اگر یہ سچ بولیں تجھے آگے نہ گھومتے پھرے. سعودیہ کے اندر جو لوگ رہے ہیں ان کے میں دیکھ لیں ججوں کے پاس کتنا کام ہے، کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، تقریباً فارغ ہوتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ یہ سچ بولنا تو ایک بات، دوسری بات جو ہم نے رکھی، تو اس لیے میرے بھائی کہ اسلام نے خواتین پہ کوئی ایسی پابندی لگائی نہیں. دیکھیں، کمائی کا حق، یعنی کمانے کا خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے، اس کا نان و نفقہ پورا کرے، یعنی اس کو کما کے دے. عورت کے ذمہ یہ لگائی نہیں. یعنی عورت کے اوپر معاشی بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا، ہم ڈالنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات جو میرے بھائی آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو الرحم الراحمین ہے. اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں. انہ عمل غیر الصالح، اس کے عمل تیرے والے نہیں ہیں، یعنی صالح اعمال نہیں، اس کے اعمال اور ہیں. ہماری اولادیں اس وقت تک ہماری ہیں جب تک ہمارے نظریات پہ قائم ہیں، ہمارے عقائد پہ قائم ہیں. جب وہ ہماری نہ رہیں تو پھر نہیں. یعنی جنگ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کافروں کی طرف سے تھے. وہ کہنے لگے بعد میں جب مسلمان ہوئے کہ والد صاحب کو کہ میری تلوار کی زد میں تم کئی مرتبہ آئے تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں نہ معاف کرتا. یعنی مومن کا یہ خونی رشتہ بعد میں ہوتا ہے، ایمانی رشتہ پہلے ہوتا ہے. اور آج ہمارے ہاں ایمانیات والا چیپٹر ہی کلوز ہے. یعنی اس میں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے. پھر میرے بھائی ہمارا کچھ ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کل ہی کی بات میں نے وہ پہلی بات بھی وہاں سے کی، یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ایک عالم ہیں، بڑے معروف ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کا کوئی ایک کلپ دکھایا مجھے. حالانکہ کوئی بھی میرے سمیت کوئی بھی عالم ہوگا 100% صحیح نبی کی ذات ہوتی ہے. دنیا کا کوئی غیر نبی جو ہے نا 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا. انبیاء جو ہوتے ہیں یہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں اور ان کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے، انبیاء کے علاوہ نہیں. اب ان کی بات انہوں نے میرے سامنے رکھی اور خود بڑے غصے میں
میں تو ان کو بہت برا جانتا ہوں، دیکھو جی کتنی جو ہے نا بے عقلی کی بات کر رہے ہیں، یہ علم کی بات نہیں۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ اس عالم کی بات ٹھیک تھی، اور جو میرے بھائی پروفیسر صاحب ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پی ایچ ڈی کہہ رہے تھے ان کی بات غلط تھی، اور شاید آپ کے ہاں بھی۔ اور بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم بعض لوگوں کو چیزوں کو بہت بڑا گناہ مانتے ہیں، اور وہ واقعہ ہی بڑا گناہ ہے۔ مثلا شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ایک شرابی بندہ ہوگا ہم سارے اس کو نفرت سے دیکھیں گے، ایک چور ہوگا ہم اس کو نفرت سے دیکھیں گے، ایک زانی ہوگا ہم اس کو نفرت سے دیکھیں گے، ایک قاتل ہوگا ہم اس کو نفرت سے دیکھیں گے۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن میرے بھائی نماز چھوڑنا ان سے بھی بڑا گناہ ہے، جو ہم نا جی کہیں گپوں میں بیٹھے چھوڑ دیتے ہیں، یا ہمارے ہاں اچھا چلو کوئی نہیں ایک آدھ پڑھ لی تب ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں بتایا ہی گیا نہیں۔ یعنی زنا سے، قتل سے، ڈکیٹی سے نماز ترک کرنا بڑا گناہ ہے ان سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام آپ کرنا شروع کر دیں یا ان سے ہمیں نفرت نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں اگر بچہ نماز چھوڑ دے تو ہم کیا اس سے غصے ہوتے ہیں؟ ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہمارے بہن، بھائی، دوست، احباب نماز نہ پڑھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی دیکھیں، اگر کوئی بندہ معاذ اللہ بچائے اللہ شراب پی لے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگر اس سے اور غلط کام ہو جائے اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن نماز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے کسی عذر کے بغیر، کسی مجبوری کے بغیر، کہ بیمار ہو گیا اٹھ ہی نہیں سکتا، بے ہوش ہو گیا اٹھ ہی نہیں سکتا، کسی عذر کے بغیر نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ دوسری ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ بندے اور شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، اور صحابہ نے پھر سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی کہ آپ نے بازو کے بغیر انسان دیکھا ہوگا، ٹانگ کے بغیر انسان دیکھا ہوگا، ہاتھ کے بغیر انسان دیکھا ہوگا، لیکن سر کے بغیر آپ نے کوئی انسان نہیں دیکھا۔ جیسے سر کے بغیر انسان نہیں رہتا، ایسے نماز کے بغیر دین نہیں رہتا۔ اور پھر اگر ہم بزرگان دین کی طرف آ جائیں تو جتنے بزرگ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کرو، اور کہتے ہیں 70 اونٹوں کی قطار ہو، سب سے آخری پہ بے نماز ہو، میں اگلے کی مہار نہیں پکڑوں گا۔ لاہور والے علی حجویری کہتے ہیں کہ بے نماز جہنم کا ایندھن ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں کہ بے نماز سے سور بھی پناہ مانگتا ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے وچ مسیح، تو ستا تے او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ یعنی جتنے بزرگ ہیں کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ بے نماز اللہ اور اس کے رسول کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر خود ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود کہتے ہیں، سارے مولوی بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیا صحابہ نے کسی جنگ میں نماز چھوڑی تھی؟ کیا صحابہ کی جنگیں اپنی ذاتی جگیر کے لیے تھی؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی؟ انہوں نے کبھی نماز ترک کی؟ ایسے ہی خیبر سے واپسی کے موقع پہ پہلے بھی واقعہ رکھا ہے، تو وہ صحابہ ٹھہرے سونے کے لیے، آپ نے کہا بھی کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے، تو حضرت بلال غالباً ایک صحابی کہنے لگے کہ نہیں میں خیال کروں گا، تو لیکن وہ بھی سو گئے۔ تو پھر فجر کی نماز جب وہاں پہ رہی تو آپ نے وہاں سے جلدی کوچ کا حکم دیا کہ کہیں جہاں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کن پہ؟ اللہ کے رسول جس میں شامل ہے، جس میں صحابہ شامل ہیں۔ نیند کی بنا پہ نماز رہی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ اتنے مسائل ہونے کے باوجود ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔